الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم قال النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا معزز سامعین کرام، اللہ تبارک تعالی انسانوں کی ہدایت کے لیے پیغمبروں کے سلسلے کو جاری فرمایا اور حسب ضرورت اللہ تعالی آسمانی صحیفوں کو نازل فرماتے رہے۔ ان آسمانی صحیفوں کے ساتھ، کتابوں کے ساتھ اللہ نے پیغمبروں کو ان کے ساتھ بھیجا تاکہ اس کتاب کی وہ وضاحت کرے، اس کو وہ سمجھائیں اور عمل کر کے بتائے کہ اس پر عمل کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ حضرت سیدنا آدم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر آقائے دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک مختلف پیغمبر، نبی اور رسول آئے، کتابیں آئی، اور آخر میں اللہ تبارک تعالی نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین بنا کر بھیجا اور آپ پر اپنی آخری کتاب کلام پاک کو نازل فرمایا۔ اللہ کے حبیب پاک آقائے دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت، آپ کی نبوت اور آپ کی رسالت کا مقصد ہی کلام پاک میں اللہ نے یہ فرمایا
والذی بعث فی الأمیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتی ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ اللہ تعالیٰ وہی ہے جس نے امیوں میں ایک پیغمبر کو بھیجا اور اس پیغمبر کا کام اور اس کا مقصد یہ ہے کہ يُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، وہ اس کتاب کو پڑھائے اور ان کی حکمتوں کو بتائے۔ پڑھنا، پڑھانا، سننا، سنانا اہم نہیں، وَيُزَكِّيهِ، اس پڑھنے اور پڑھانے کا فائدہ ہو، سننے اور سنانے کا فائدہ ہو، دل پاک ہو، دماغ پاک ہو، روحانیت پاک ہو جائے، تزکیہ ہو جائے قلوب کا۔ یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے مقصد بتایا۔ یہاں غور کرنے کی بات یہ ہے، قرآن شریف عربی کتاب ہے۔ سورہ یوسف میں اللہ نے ارشاد فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، ہم نے قرآن کو عربی زبان میں نازل کیا تاکہ تم سمجھ جاؤ۔ اہل عرب کی، مکے والوں کی، مدینے والوں کی زبان عربی ہی تھی، اور ایسی عربی کہ اس عربی پر انہیں ناز تھا، فخر تھا، شان تھی انہیں، اور اپنے علاوہ دوسروں کو وہ عجمی کہتے تھے۔ عجم کے معنی عربی میں گونگا کے آتے ہیں، یعنی اس کو بات کرنا نہیں آتا۔ زبان ہے تو ہماری، لینگویج ہے تو ہماری، اور اللہ نے عربی میں یہ شان بھی رکھی ہے کہ عربی قرآن کی زبان ہے، عربی جنتیوں کی زبان ہے، عربی عالم برزخ کی زبان ہے۔ سب زبانیں اللہ نے پیدا کی، تیلگو ہے، تمل ہے، ملیالم ہے، کنڑ ہے، اردو ہے، انگلش ہے، فرانسی ہے، سب اللہ کی پیدا کی ہوئی زبانیں ہیں۔ وَمِنْ آيَاتِهِ اخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ، اللہ کہتے ہیں یہ میری قدرت کی نشانیوں میں سے ہے اور یہ میری آیات میں سے ہے کہ انسان ایک جیسے ہیں لیکن ان کی بولیاں الگ ہیں۔ سب اللہ تبارک تعالیٰ کی عطا کردہ زبان ہے، لیکن ان تمام زبانوں میں سب سے اونچا مقام ہے عربی زبان کو۔ اس لیے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم عربی ہیں، اس لیے کہ قرآن عربی ہے، اس لیے کہ جنتی زبان عربی ہے۔ ایک آدمی 20 زبان جانتا ہے اور وہ عربی نہیں جانتا تو اس نے کچھ نہیں جانا۔ ایک آدمی عربی کو جانتا ہے، قرآن کی زبان کو جانتا ہے، تو اس نے بہت ساری چیزوں کو حاصل کر لیا، خوبی کو پا لیا اور کمال کو پا لیا۔ اللہ چاہتے اس کلام پاک کو کسی اور زبان میں نازل کر سکتے تھے۔ قرآن شریف کا عربی زبان میں نازل ہونا خود یہ دلیل ہو اس بات کی کہ عربی زبان زبانوں کی بادشاہ ہے، اسے ایک مقام ہے، اس کا ایک درجہ ہے۔ تو عربوں کو ناز ہونا چاہیے اپنی زبان پر، ان کی بلاغت، ان کی فصاحت، ان کی صاف گوئی اور ان کی شعر و شاعری کرنا مستقل ایک مقام رکھتا تھا۔ اللہ تعالیٰ اگر چاہتے کلام پاک کو احد کے پہاڑ پر رکھ دیتے، غار ثور میں رکھ دیتے، غار ہرا میں رکھ دیتے، ایک صحیفہ مکے میں، ایک صحیفہ طائف میں، ایک صحیفہ مدینہ منورہ میں، ایک جدہ میں، سارے عرب علاقوں میں، ملکوں میں ایک ایک سورت کر کر 114 سورتیں اللہ تبارک تعالیٰ تقسیم کرا دیتے،
زبان ان کی تھی، لینگویج ان کی تھی، وہ زبان کے ماہر تھے، انہیں اپنی زبان پر ناز تھا، لیکن اللہ تعالیٰ بندوں کی فطرت سے واقف ہیں۔ اللہ کے کلام کو سمجھنے کے لیے صرف زبان دانی ضروری نہیں، صرف زبان کا سمجھنا ضروری نہیں، اس کے اندر گہرائی ہوتی ہے، اس کے اندر حکمت کے موتی ہوتے ہیں، اس کے اندر علم کا دریا ہوتا ہے۔ اس علم کے دریا کو پار کرنا صرف زبان جاننے سے نہیں ہوتا، اس کے لیے نور نبوت کی ضرورت ہے، اس کے لیے رسالت کی روشنی کی ضرورت ہے، اس کے لیے خدا کی رہبری کی ضرورت ہے۔ اس کے بغیر انسان زبان کی بنیاد پر اللہ کے کلام کو نہیں سمجھ سکتا۔ اسی لیے اللہ تبارک تعالی دنیا میں پیغمبر تو بھیجے ہیں، ایک ہوتا ہے نبی اور ایک ہوتا ہے رسول۔ نبی اور رسول میں فرق ہے۔ رسول اس کو کہتے ہیں جو آیا اور اپنے ساتھ اللہ کی کتاب یا اللہ کے کسی صحیفے کو لے کر آیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام رسول ہیں، اس لیے کہ آپ اپنے ساتھ توریت کو لے کر آئے۔ حضرت داؤد علیہ السلام رسول ہیں، اس لیے اپنے ساتھ زبور کو لے کر آئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام رسول ہیں، اس لیے کہ آپ اپنے ساتھ انجیل کو لے کر آئے۔ حضرت شیس رسول نہیں، نبی ہیں۔ حضرت شعیب رسول نہیں، نبی ہیں۔ رسول اس پیغمبر کو کہتے ہیں جو آسمان سے کتاب لے کر آئے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پر کتاب نازل کی جائے، صحیفہ نازل کیا جائے۔ اور نبی اس کو کہتے ہیں کہ اس پر کوئی صحیفہ اور کوئی آسمانی کتاب نازل نہیں ہوتی، وہ پچھلے نبی پر جو کتاب آتی ہے وہ اس کی تشریح کرتا ہے، اس کی وضاحت کرتا ہے۔ دنیا میں یوں تو ہوا کہ اللہ نے نبی بھیجے بغیر کتاب کے، لیکن ایسا نہیں ہوا کہ اللہ نے کتاب تو بھیجی ہو اور کتاب کو سمجھانے کے لیے کسی رسول کو نہ بھیجا ہو، آج تک نہیں ہوا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ انسانوں کی فطرت سے واقف ہیں، ان کو کتاب دے دی جائے اور ان کو کہا جائے کہ تم اپنے آپ میں سمجھو۔ ہر آدمی اپنا معنی نکالے گا، ہر آدمی اپنا مطلب نکالے گا، قومیں اللہ کے عذاب کا شکار ہو جائیں گی، تباہ ہو جائیں گی، برباد ہو جائیں گی۔ اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے بغیر کتاب کے پیغمبر تو بھیجا، لیکن بغیر کی کتاب تو بھیجا، اور کتاب کے ساتھ کوئی پیغمبر نہ ہو، ایسا نہیں ہوا۔ اس کتاب کو سمجھانے کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے پیغمبر ضرور بھیجا، توریت کو بھیجا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، اور انجیل کو نازل کیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا۔ ایسا نہیں کیا کہ قوم کے حوالے کر دیا کہ قوم کے لوگوں تم اپنے آپ میں سمجھ لو۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے کلام پاک کو نازل کیا۔ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور آپ کی نبوت اور آپ کی رسالت کا مقصد یہ بیان کیا گیا، یعلمہم الکتاب والحکمہ، وہ کتاب کو پڑھ کر بتائیں، اس کے حکمت کو بتائیں، اللہ کی مرضی کیا ہے، اللہ کی ناپسندیدہ چیزیں کیا ہیں، یہ اس کی وضاحت کرنا یہ نبی کا کام ہے۔ اور نبی بھی اپنے دل کی مرضی سے، اپنے ارادے سے، اپنی خواہش سے کلام پاک کا معنی بیان نہیں کر سکتا۔ اللہ نے جبرائیل امین علیہ السلام کو اپنا کلام دے کر بھیجا تو کلام کا معنی بھی دے کر بھیجا، کلام کا مطلب بھی دے کر بھیجا۔ نبی کی بھی یہ مجال نہیں، یہ لکھ کر رکھ لے، رسول کی بھی مجال نہیں کہ اللہ کے کلام میں اپنے طرف سے کوئی معنی کو داخل کرے۔ کلام پاک میں اللہ نے ارشاد فرمایا، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، نبی جو بات کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک وحی ہوتی ہے جو ان کی طرف کی جاتی ہے۔ نبی کی مجال نہیں، رسول کی مجال نہیں کہ اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی میں شامل کر لے، اللہ کی آیتوں کو اپنی طرف سے بیان کریں۔ اسی لیے جب نبی کے لیے گنجائش نہیں ہے اور رسول کے لیے گنجائش نہیں ہے کہ
کہ اللہ کے کلام کی تشریح اپنے طور پر کریں اللہ کے بتائے بغیر، تو اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک کے آنے والے قرآن کے پڑھنے والے، سمجھنے والے، سمجھانے والے علماء، مفتیان کرام، مجتہدین، اجتہاد کرنے والے، ائمہ، قیاس کرنے والے، تقلید کرنے والے، اور جن کی تقلید کی جاتی ہے ان کے لیے وارننگ دے دی اور آپ نے تنبیہ کی۔ من قال فی القرآن برأیہ فلیتبوأ مقعدہ من النار۔ قرآن شریف کے بارے میں اگر کوئی مسلمان، وہ امام ہو، وہ مجتہد ہو، وہ مقلد ہو، وہ غیر مقلد ہو، وہ مفتی ہو، وہ عالم ہو، وہ صحابی ہو، وہ تابعی ہو، وہ ولی ہو، وہ کتب ہو، اگر اس نے قرآن کے بارے میں اپنے دل سے کوئی بات کہی، اپنے ارادے سے کوئی تفسیر کی، اپنے طور سے کوئی معنی اور مطلب بیان کیا، اللہ کے حبیب پاک آقائے دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے متنبہ کیا، وارننگ کی کہ پہلے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لو، بعد میں کلام پاک کے بارے میں اپنے طور سے کوئی بات کہنا۔ آج مسلمان چھٹتے ہی کوئی بات کہہ دیتا ہے۔ ہاں جی، یہ قرآن میں یہ بات آئی ہوئی ہے کہ سود تو اسلامی ملکوں کے اندر ہوتا ہے، کافروں کے ملک کے اندر سود نہیں ہوتا، یہاں لے بھی سکتے ہیں دے بھی سکتے ہیں، یہاں داڑھی منڈائے بغیر کام نہیں ہوتا، یہ اسلامی ملک نہیں، یہاں رشوت کے بغیر کام نہیں ہو سکتا، یہ اسلامی ملک نہیں۔ قرآن میں آیا ہے، حدیث میں آیا ہے، کہہ دیتے ہیں، اپنی زبان سے جملہ نکال دیتے ہیں۔ اللہ کے حبیب پاک آقائے دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے لیے متنبہ کیا، وارننگ دی، خطرے کی الارم بجائی۔ آپ نے فرمایا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، جہنم میں پہلے اپنا ٹھکانہ بنا لے اور پھر اللہ کے قرآن میں اور شریعت میں اور قرآن کی آیتوں کے بارے میں اپنے طور سے کوئی بات کہے۔ یہ بنا بنایا قانون ہے، اللہ نے جبرائیل امین علیہ السلام کو دیا۔ جبرائیل امین علیہ السلام نے پوری امانت اور پوری دیانت اور پوری سچائی کے ساتھ جب اللہ نے آپ کو سند دی، ذو قوت عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین، وہ طاقت والے ہیں، وہ امانت والے ہیں، ان سے کوئی آیت چھین نہیں سکتا، ان سے کوئی معنی اور مطلب کو چھین نہیں سکتا۔ بڑی امانت اور طاقت کی سند اللہ سے لے کر جبرائیل امین علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کلام پاک کو، کلام پاک کے معنی کو، شریعت کو، اصول کو، قانون کو اور دین اسلام کو بڑا پوری امانت اور دیانت اور سچائی کے ساتھ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا۔ اور اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امت تک، صحابہ کرام تک اس امانت کو پوری دیانت اور پوری سچائی کے ساتھ پہنچایا، حتیٰ کہ کلام پاک نے دیانت اور پوری سچائی کے ساتھ پہنچایا، حتیٰ کہ کلام پاک نے آپ کے بارے میں گواہی دی اور کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہیے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج کے دن میں نے تمہارے لیے دین کو مکمل کر دیا۔ اللہ نے 5 نمازیں نازل کی تو میں نے ایسا نہیں کیا کہ کسی نماز کو چھپا لیا ہو، اللہ نے کلام پاک کی 114 سورتوں کو نازل کیا، ایسا نہیں ہوا کہ اس میں سے میں نے کسی آیت یا کسی سورت کا غبن کر لیا، چھپا کر رکھ لیا، اپنی اولاد کو دے دیا، اپنے سینے میں محفوظ کر لیا۔ پوری امانت، پوری دیانت اور پوری سچائی کے ساتھ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام تک اس دین کو پہنچا دیا، اس قرآن کی امانت کو پہنچا دیا۔ حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ کے حبیب پاک آقائے دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرات صحابہ کرام کو خطاب کرتے ہوئے، الا هل قد بلغت، اے صحابہ اتنا بڑا مجمع شاید اس کے بعد میں ان سے خطاب کر پاؤں، کیا میں نے اللہ کے احکامات کو، اللہ کے دین کو، اللہ کے پیغام کو تم تک برابر پہنچا دیا؟ تمام صحابہ کرام نے ایک زبان ہو کر کہا
قد بلغت یا رسول اللہ، اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کوئی خیانت نہیں کی، پوری امانت کے ساتھ اور پوری دیانت کے ساتھ، پوری سچائی کے ساتھ آپ نے اللہ کے پیغام کو ہم تک پہنچا دیا، کوئی اس کے اندر کہیں کوئی خیانت نہیں ہوئی۔ اللہ نے جیسے جبریل امین علیہ السلام کو دیا، جبریل امین نے پوری امانت کے ساتھ آقا کو دیا، آقا کو جیسے ملا آقا نے پوری امانت کے ساتھ صحابہ کرام تک پہنچا دیا۔ اور صحابہ کرام کے طبقے کے بارے میں قرآن کہتا ہے یہ وہ طبقہ ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو چکا اور وہ اللہ سے راضی ہو چکے۔ ان کے بارے میں اگر کوئی انگلی اٹھائے گا، ان کے بارے میں اگر کوئی برا بھلا کہے گا، ان کے بارے میں اپنے دل میں کوئی میل لائے گا، ان کے بارے میں اپنے دل کے اندر کوئی شکوک اور شبہات کو پیدا کرے گا، اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذهم من بعدی غرضا من احبهم فبحبی احبهم ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم۔ کہا اے اللہ تو گواہ رہنا، اے اللہ تو گواہ رہنا، میرے چلے جانے کے بعد اگر کوئی میرے صحابہ سے محبت کرتا ہے وہ مجھ سے محبت کی دلیل ہے، اگر کوئی میرے چلے جانے کے بعد میرے صحابہ کے بارے میں انگلی اٹھاتا ہے، ان کے عمل کے بارے میں اور ان کی کسی کیفیت کے بارے میں دل کے اندر میل رکھتا ہے، اے اللہ تو گواہ رہنا کہ صحابہ کو گالی دینا مجھے گالی دینا ہے، ان سے محبت کرنا فبحبی احبہم ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم، فرمایا ان سے بغض کرنا، ان کے بارے میں دل میں میل رکھنا گویا اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں رکھنا ہے۔ اس حدیث پاک میں اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے بارے میں فرمایا میرے بعد، مطلب یہ تھا باپ کے رہتے ہوئے، طاقتور باپ کے رہتے ہوئے بچے یتیم نہیں ہو سکتے، کوئی انہیں تھپڑ نہیں مارتا، کوئی انہیں گالی نہیں دیتا، کوئی انہیں ملامت نہیں کرتا، میرے رہتے ہوئے کسی کی مجال نہیں کہ صدیق کی صداقت کی طرف انگلی اٹھائے، حضرت عمر کی عدالت کی طرف انگلی اٹھائے، حضرت خالد ابن ولید کی شجاعت کی طرف انگلی اٹھائے، میں ہوں، میں اس کا انجام بتاؤں گا، میں اس کا ٹھکانہ بتاؤں گا۔ ہے کوئی کسی میں ہمت جو میرے صحابہ کو گالی دے، میرے صحابہ کے بارے میں دل کے اندر میل رکھے؟ تو اسی لیے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ جو صحابہ کو بغض رکھتا ہے وہ مجھے بغض رکھتا ہے، جو صحابہ سے محبت رکھتا ہے وہ مجھ سے محبت رکھتا ہے، یہ نہیں فرمایا، فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوهم من بعدی، کہ تم جو ہے میرے بعد میرے رہتے ہوئے میرے صحابہ کو کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا، ان کو کوئی برا بھلا نہیں کہہ سکتا، ان کے بارے میں اپنے دل میں کوئی میل نہیں لا سکتا، میرے رہتے ہوئے میرے صحابہ یتیم نہیں، میں ہوں ذمہ دار، میں ہوں سرپرست، میں ان کا والی ہوں، میں ان کا روحانی باپ ہوں، میں ان کا مشفق ہوں، کوئی ان کی طرف انگلی نہیں اٹھا سکتا۔ ہاں میرے چلے جانے کے بعد اگر کوئی صحابہ کو یتیم سمجھ کر ان کی طرف انگلی اٹھاتا ہے اور ان کے تعلق سے دل میں میل رکھتا ہے، خبردار آگاہ ہو جائے، وہ صحابہ کی طرف انگلی نہیں اٹھاتا بلکہ میری طرف انگلی اٹھاتا ہے، وہ صحابہ سے دشمنی نہیں کرتا بلکہ وہ مجھ سے دشمنی کرتا ہے۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری دیانت کے ساتھ صحابہ کرام تک دین کو پہنچا دیا۔ جب صحابہ کرام کا یہ مقام ہے کہ اللہ ان سے راضی ہو گئے، وہ اللہ سے راضی ہو گئے، صحابہ کو برا نہیں کہہ سکتے، صحابہ کے بارے میں دل میں میل نہیں لا سکتے، تو ہمارا یقین ہے کہ صحابہ کرام نے بھی پوری عدالت کے ساتھ، پوری دیانت کے ساتھ، پوری امانت کے ساتھ، پوری سچائی کے ساتھ، پورے وثوق کے ساتھ من و ان، جیسے انہوں نے نبی سے دین کو سیکھا، اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کو سیکھا، من و ان، اسی طریقے سے آپ نے تابعین تک، امت تک اور قیامت تک آنے والے مسلمانوں تک قرآن کو پہنچا دیا، نبی کی سنت کو پہنچا دیا، حدیث کو پہنچا دیا اور نبی کے طور طریقوں کو پہنچا دیا، آپ کی جلوت کے کارناموں کو پہنچا دیا، آپ کی قلوت کی شان کو پہنچا دیا، آپ کے میدان جہاد کے کارنامے کو پہنچا دیا، آپ کے مسلح کے اندر کھڑے ہو کر گڑ گڑانے اور رونے کی کیفیت کو پہنچا دیا،
کسی چیز کے اندر کوئی خیانت نہیں کی. اس لیے خیانت نہیں کی کہ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم سند دے رہے ہیں. فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین. آپ نے فرمایا جیسے تم میرے طریقے پر چلو گے, میرے خلفاء راشدین کے طریقے پر چلو گے, جیسے تم میری سنت پر عمل کرنے سے کامیاب ہو جاؤ گے, میرے صحابہ کی سنت پر تم جو ہے عمل کرو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے. آپ نے فرمایا علیکم بسنتی, میری سنت تم لازم پکڑ لو, میرے صحابہ کا طریقہ لازم پکڑ لو. عزو علیہا بالنواجذ. فرمایا جب انسان گوشت کھاتا ہے سامنے کے دانت استعمال کرتا ہے, اور جب گوشت سخت ہوتا ہے ہڈی لگ جاتی ہے تو داڑھ کو استعمال کرتا ہے. حدیث پاک میں اللہ کے حبیب پاک آقائے دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عزو علیہا بالنواجذ, میرے صحابہ کے طریقے کو داڑھ سے مضبوط پکڑ لو, چھوڑو نہیں. اب ہم دیکھتے ہیں دین جو نازل ہوا اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر, ایک امت میں بہت بڑا فتنہ بپا ہوا ہے. امت کے اندر پوری دنیا میں, مکے میں, مدینے میں, ہندوستان میں, امریکہ میں, جہاں 4 اینٹ کی مسجد ہے وہاں یہ فتنہ رونما ہو گیا ہے, وہاں یہ فتنہ بپا ہو گیا ہے. وہ فتنہ کیا ہے؟ ہم صحابہ کرام کے طریقوں کو جانچیں گے. ہمارے پاس ایک ترازو ہوگا, ہمارے پاس ایک پیمانہ ہوگا, ہمارے پاس ایک اتھارٹی ہوگی. ہم صحابہ کرام کے عمل کو جانچیں گے. وہ صحابی کا عمل صحیح نہیں, یہ صحابی کا عمل صحیح ہے. وہ صحابی نبی کے مقابلے میں ان کا عمل حجت نہیں, نبی کے عمل کو انہوں نے نہیں سمجھا. یہ 1400 سال بعد آ کر انگریزوں سے کتاب لینے والا, انگریزوں سے ٹائٹل لینے والا طبقہ نبی کی مراد کو سمجھ گیا. وہ صحابی کہ جس کے بارے میں اللہ نے پیشین گوئی فرما دی, میں ان سے راضی ہو گیا اور یہ مجھ سے راضی ہو گئے, وہ نبی کی مراد کو نہیں سمجھ پائے, نبی کے معنی کو نہیں سمجھ پائے, نبی کے مطلب کو نہیں سمجھ پائے. صحابی تک پوری حدیثیں نہیں پہنچی, صحابی سے قطع ہو سکتی ہے, صحابی سے غلطی ہو سکتی ہے. ہم صحابہ کے غلطیوں کو پکڑنے والے ہیں. ایک طبقہ امت کے اندر پیدا ہوا, ایک فتنہ پیدا ہوا. اس میں آج کے سیکولر دور میں, آج کے جمہوری دور میں, جہاں انسان من مانی زندگی گزارنا چاہتا ہے, آزادانہ زندگی گزارنا چاہتا ہے, وہ چاہتا ہے کہ اللہ بھی راضی رہے, نبی بھی راضی رہے, اور اپنی من کی منمانیاں بھی پوری ہوتی رہیں, خواہشات بھی پوری ہوتی رہیں. ایسے نفسانی خواہشات کے دور میں یہ طبقہ, یہ فتنہ رونما ہوا. اس نے کہا کیا ضرورت ہے تمہیں صحابہ کرام کو دیکھنے کی, کیا ضرورت ہے تمہیں بزرگان دین کے عمل کو دیکھنے کی, ائمہ کرام کے اجتہاد کو دیکھنے کی. اللہ کا قرآن ہے, اس کا ترجمہ ہے, نبی کی حدیث ہے, اس کا ترجمہ ہے. ترجمہ پڑھو, جو تمہیں سمجھ میں آتا ہے وہ تم عمل کر لو, تم دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے. تم موچی مار ہو, تم دھوبی ہو, تم واشنگ جو ہے کلینک چلانے والے ہو, تم میکینک ہو اور تم کارپینٹر ہو, کوئی بات نہیں. ایک عدد ترجمے کا قرآن لے لو, ایک عدد بخاری کا ترجمہ لے لو, جو تمہیں سمجھ میں آئے وہ تم عمل کرو, تم دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے, آخرت میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے. وہ بات جو خدا کو سمجھ میں نہیں آئی, اس نو مولود فتنے والے قوم کو بات سمجھ میں آ رہی ہے. اللہ نے کتاب کو بھیجا تو صاحب کتاب کو بھیجا سمجھانے کے لیے, باوجود یہ کہ مکے کی زبان عربی تھی, مدینے کی زبان عربی تھی. اللہ تعالیٰ ان کی زبان پر اعتماد اور بھروسہ نہ کرتے ہوئے نبی کو بھیجا معنی سمجھانے کے لیے, مطلب سمجھانے کے لیے. عرب کے قوم کے لوگ جو قرآن کے معنی کو سمجھنے سے قاصر تھے, صحابہ کرام جو اللہ کے نبی کے قریبی شاگرد تھے, ان کا مقام اتنا اونچا, وہ نبی کی باتیں اور نبی اللہ کی قرآن کو براہ راست اپنی عقل سے سمجھنے سے قاصر تھے. اب 1400 سال بعد ایک قوم پیدا ہوئی, ایک جماعت پیدا ہوئی, وہ کہتی ہے کہ آپ قرآن کو سمجھ سکتے ہیں, آپ حدیث کو سمجھ سکتے ہیں. اب
نہ اماموں کی کوئی ضرورت ہے، نہ تقلید کی کوئی ضرورت ہے، نہ بزرگان دین کی کوئی ضرورت ہے، نہ اولیاء اللہ کی کوئی ضرورت ہے، نہ شخصی تباہ کی کوئی ضرورت ہے۔ ہر آدمی خود مختار ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں تمہیں دو چیزیں دے کر جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور دوسرے ہاتھ میں سنت رسول اللہ۔ جب نبی نے کہہ دیا کہ اللہ کی کتاب اور حدیث وہ دے کر جا رہے ہیں تو ہم کون ہوتے ہیں اماموں کو درمیان میں لانے والے؟ ہم کون ہوتے ہیں جو درمیان میں اولیاء اللہ اور شخصیتوں کو لانے والے؟ اللہ کا قرآن ہے، ہندی والا ہندی ترجمہ دیکھ لے، اردو والا اردو ترجمہ دیکھ لے، انگریزی والا انٹرنیٹ کے اندر ترجمہ دیکھ لے، اب وہ اپنے من میں جو آئے اس پر عمل کرے۔ ایک طبقہ پیدا ہوا جو ائمہ کو گالیاں دینے لگا اور بزرگان دین کو گالیاں دینے لگا، صحابہ کرام پر سے اعتماد کو وہ جو ہے ہٹانے لگا۔ ایک بات ذہن میں رکھیں، اللہ تبارک تعالیٰ نے جو دین مکمل کیا 23 سال کے اندر، یہ دین مختلف مرحلوں سے ہوتا ہوا مکمل ہوا۔ پہلے نماز میں بات کرنا جائز تھا، آدمی آتا ظہر کی تیسری رکعت میں، ایک صحابی آتے، پاس والے صحابی کو کوہنی مارتے، پوچھتے، وہ کہتے 3 رکعت، پٹ پٹ 3 رکعتیں پڑھ لی۔ شراب پینا جائز تھا، شراب پی کر آ کر نماز پڑھا کرتے تھے۔ قبلہ کعبہ نہیں تھا، قبلہ بیت المقدس تھا، مسجد اقصی کی طرف، بیت المقدس کی طرف لوگ جو ہے رخ کر کر نماز پڑھا کرتے تھے۔ یہ جو شریعت بنی ہے، یہ جو قانون بنا ہے، یہ مختلف دوروں سے، مختلف مرحلوں سے اور مختلف زمانوں سے گزرتا ہوا فائنلی ایک مکمل قانون بنا، ایک مکمل اصول بنا، ایک مکمل دین بنا۔ یہ مختلف مرحلوں سے ہوتا ہوا اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مدنی زندگی کے آخری دور میں اس کو فائنل کیا۔ کئی چیزیں جائز تھیں، جوا کھیلنا جائز تھا، شراب پینا جائز تھا، اور بیت المقدس کی طرف رخ کر کر نماز پڑھنا جائز تھا، نماز کے اندر بات کرنا جائز تھا، اور کئی چیزیں تھیں جو شروع میں حلال تھی اور بعد میں حرام کر دی گئی۔ اسی طرح نماز کے اندر مختلف کیفیتیں، نماز میں رفع یدین تھا، نماز میں زور سے آمین کہنا تھا، نماز میں امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنا تھا، نماز کے اندر سجدے کے وقت ہاتھوں کا اٹھانا تھا، اتحیات کے وقت ہاتھوں کا اٹھانا تھا۔ یہ سب مرحلے ہوتے ہوئے آخر میں جو آیا وہ دین اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو پہنچا دیا اور صحابہ کرام تک وہ طریقہ پہنچا دیا۔ صحابہ کرام کا مزاج یہ تھا کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جس ادا کو جس صحابی نے دیکھ لیا، مرتے دم تک اسے چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ جس نے دیکھ لی جو ادا، ہاں اگر وہ نبی کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی، حضرت صدیق اکبر، حضرت فاروق اعظم، حضرت حنظلہ، حضرت عثمان غنی، ایک صحابہ کی تعداد تھی، چھوٹی سی، اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمیشہ رہتی تھی۔ جب وہ دیکھتے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم رفع یدین کر رہے ہیں، آپ رفع یدین کرتے، جب وہ دیکھتے رفع یدین نے کو چھوڑ دیا، اللہ کے حبیب پاک یہ بھی چھوڑ دیتے۔ لیکن جو دور دراز کے صحابہ نماز سیکھنے آتے تو اس وقت نماز کا جو حکم تھا، اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو وہ نماز سکھاتے۔ صحابی اپنے علاقے میں چل جاتے، کوئی مدین چلا جاتا، کوئی جدہ چلا جاتا، کوئی طائف چلا جاتا، اور کہیں اور اپنے علاقوں میں چلے جاتے، مرتے دم تک نبی کے اس طریقے کو نہیں چھوڑتے۔ بڑا محدث آ جاتا، بڑا مفکر آ جاتا، اور باپ دادا شیخ الحدیث آ جاتے، نہیں صاحب ہم نے نبی سے اس نماز کو سیکھا ہے، اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے، وہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ صحابہ جنہوں نے نبی سے رفع یدین کرتے ہوئے دیکھا تھا، وہ آخر زندگی تک رفع یدین کر رہے تھے۔ جن صحابہ نے نبی سے رفع یدین نہ کرتے ہوئے دیکھا، وہ آخر زندگی تک رفع یدین نہیں کرتے تھے۔ جن صحابہ نے نبی کے پیچھے نماز پڑھی
اور ولضالین کے بعد آمین زور سے سنی، مرتے دم تک وہ آمین زور سے کہتے رہے۔ جن صحابہ نے نبی کے پیچھے نماز پڑھی اور آمین آہستہ انہوں نے سنا، مرتے دم تک وہ آمین آہستہ کہتے رہے۔ تو صحابہ کرام کی زندگیوں میں اور ان کے عملوں میں تضاد پیدا ہو گیا، اختلاف پیدا ہو گیا۔ کوئی آمین زور سے کہتا صحابہ کا طبقہ، کوئی صحابہ کا طبقہ آمین آہستہ کہتا، کوئی رفع یدین کرتا، کوئی رفع یدین نہ کرتا، کوئی امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھتا، کوئی سورہ فاتحہ۔ یہ سب کرنا اپنی مرضی اپنی خواہش سے نہیں تھا، بلکہ انہوں نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو دیکھا، جو سنا اور جو سیکھا، اس پر وہ عمل کرتے تھے۔ ایسا نہیں کہ انہوں نے اپنی عقل کو دوڑایا ہو، اپنے عقل کے گھوڑے کو دوڑایا ہو، اور انہوں نے ایک ترازو رکھا ہو کہ ایک طرف صدیق اکبر ہیں اور دوسری طرف مدینے کے صحابہ ہیں، ایک طرف انصار صحابہ، ایک طرف مہاجر صحابہ، ایک طرف قوی حدیث، ایک طرف ضعیف حدیث۔ یہ سب جھگڑا نہیں تھا، ایک سب اختلاف اور لڑائی نہیں تھی، بلکہ انہوں نے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بلا واسطہ یا دل واسطہ جو عمل دیکھا یا سیکھا، اس کو انہوں نے سینے سے لگا لیا۔ آقا کے طریقے پر مرتے تھے، مٹتے تھے، اپنی جانوں کو قربان کر دیتے تھے، لیکن آقا کے طریقے کے خلاف عمل کرنے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا تھا۔ ٹھیک ہے، صحابہ کرام نے نبی کو دیکھا، جنہوں نے رفع یدین کو دیکھا انہوں نے رفع یدین کیا، جنہوں نے نہیں دیکھا انہوں نے نہیں کیا، جنہوں نے سورہ فاتحہ امام کے پیچھے پڑھی وہ پڑھتے رہے، جنہوں نے نہیں پڑھی وہ نہیں پڑھتے رہے، جنہوں نے آمین زور سے کہا وہ آمین زور سے کہتے رہے، جنہوں نے آمین آہستہ کہا وہ آمین آہستہ کہتے رہے۔ صحابہ تو کامیاب ہیں، ان کو سند مل گئی اللہ کی رضامندی کی، اللہ کی خوشنودی کی۔ بعد والا طبقہ کیا کرے؟ اس کے بعد جو تابعین کا طبقہ آتا ہے، اس کے بعد قیامت تک جو لوگ آئیں گے وہ کیا کریں گے؟ صحابہ کرام نے کہا بھئی تم رکوع کے بعد ہاتھ کیوں اٹھاتے؟ انہوں نے کہا میں نبی کو دیکھا کامیاب۔ جنہوں نے نہیں اٹھایا ان سے پوچھا ہم نے نبی سے سیکھا نہیں اٹھانا، چلو تم کامیاب۔ ایک صحابی زور سے آمین کہہ رہے، بھئی کیوں کہہ رہے ہو؟ ہم نے نبی کو دیکھا، چلو کامیاب۔ ایک آمین آہستہ کہہ رہے ہیں، پوچھا کیوں؟ کہا ہم نے نبی، چلو کامیاب۔ بعد والے عمل کریں تو کس پر عمل کریں؟ اب اللہ کے نبی تھے، صحابہ تھے، جبرائیل امین تھے، صحابہ کو کوئی شک ہوتا نبی سے پوچھ، جبرائیل امین تھے، صحابہ کو کوئی شک ہوتا نبی سے پوچھتے، نبی کو اگر اس کے بارے میں ڈاؤٹ ہوتا جبرائیل امین کو کہتے، اللہ سے کہتے، اللہ اس ڈاؤٹ کو کلیئر کرتے۔ یسألونک عن الاہلہ، لوگوں نے آ کر سوال کیا یہ چاند بڑھتا گھٹتا کیوں ہے؟ نبی خاموش رہے تو پھر جواب آیا قل ہی مواقیت للناس، یہ لوگوں کے لیے وقت بتانے کا ذریعہ ہے۔ یسألونک عن الروح، لوگوں نے آ کر پوچھا کہ یہ روح کیا ہوتی ہے، یہ دکھتی نہیں ہے کیا چیز؟ آپ خاموش رہ گئے، مسئلہ معلوم نہیں تھا۔ تو اس کے بعد جواب آیا قل الروح من امر ربی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ روح میرے پروردگار کا حکم ہے۔ یسألونک عن المحیض، لوگوں نے آ کر پوچھا عورت کو جو ماہواری آتی ہے، یہ حیض آتا ہے، یہ کیا ہے؟ نبی خاموش رہے، اللہ کا حکم آیا قل هو اذن فاعتزلوا النساء في المحیض، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیں کہ یہ ناپاکی ہے اور مرد اس ناپاکی میں عورتوں سے دور رہے۔ تو شک ہوتا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے، اللہ کے نبی جبرائیل امین سے رجوع کرتے یا اللہ سے رجوع کرتے، اللہ اس کا جواب دے دیتے۔ اب ہمارے پاس صحابہ کا مقدس طبقہ بھی نہیں، ہمارے پاس نبی بھی نہیں، ہمارے پاس جبرائیل بھی نہیں، ہم خدا سے بات کرنے کا کوئی انٹرنیٹ بھی نہیں، کوئی ISP STD کوڈ بھی نہیں کہ ہم خدا سے بات کر کر پوچھیں اے اللہ اب ہمارے پاس نماز کے 2 طریقے ہیں، آمین کے 2 طریقے ہیں، 8 رکعت تراویح ہے یا 20 رکعت تراویح ہے، سر پر ٹوپی رکھ کر نماز پڑھنا ہے یا بغیر ٹوپی کے نماز پڑھنا ہے، سینے پر ہاتھ باندھنا ہے یا ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا ہے، رفع یدین کرنا ہے نہیں کرنا، ہم کیا کریں گے؟ صحابہ کو تو سند مل گئی، ہم نے کیا خطا کی، ہم نے کیا غلطی کی؟ اگر ہم ہوتے صحابہ کے دور میں، ہم بھی نبی کے عمل کو دیکھتے، جو دیکھا ہم اس پر عمل کرتے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں خوشخبری ملتی رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ،
ان کو برا بلا مت کہو، میں ان سے راضی ہوں، تم کون ہوتے ہو ان کی طرف انگلی اٹھانے والے؟ بعد کے لوگ کیا کریں گے؟ یہ دین تو مکے اور مدینے کے لیے نہیں تھا، یہ دین صرف صحابہ کے لیے نہیں تھا، یہ دین صرف اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفاء کے لیے نہیں تھا۔ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیں میں قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے نبی اور رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ ہم جائیں تو کہاں جائیں، ہم عمل کریں تو کس پر عمل کریں، ہم نماز پڑھیں تو کون سی نماز پڑھیں؟ وہ نماز پڑھیں کہ جس کے اندر آمین زور سے ہوتی ہے، یا وہ نماز پڑھیں کہ آمین آہستہ ہوتی ہے؟ اس کے بارے میں اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اگرچہ کی روایت ضعیف ہے لیکن اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کا دودھ کر دیا اور پانی کا پانی کر دیا۔ آپ نے فرمایا، ایک صحابی نے آپ سے پوچھا، اے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی صحابہ میں اختلاف ہے، آپ کے صحابہ میں عمل میں اختلاف ہے، کوئی ایسی نماز پڑھتا ہے، کوئی ایسی نماز پڑھتا ہے، کوئی رفع یدین کرتا ہے، کوئی نہیں کرتا ہے، کوئی سینے پر ہاتھ باندھتا ہے،